ہمارے نبی علیہ السلام پہ پورے کائنات میں ہر وقت درود جا رہا ہے, کروڑوں اربوں خربوں فرشتے ہر وقت درود, اللہ تعالیٰ خود درود بھیج رہے ہیں, خوش پھر اللہ تعالیٰ ہی بھیج رہے ہیں, تو پھر تو مطلب اینڈ آف سٹوری ہو گئی ہے. میرا کوشچن ہے, 2-3 کوشچنز ہیں. ایک یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں, تو اس لیے ایمان والے جو ہیں وہ بھی درود بھیجیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ پریزنٹ کانٹیکسٹ میں ہے نا, تو دس از سم تھنگ دیٹ از ہیپننگ Right now, لائک دس از right now, یا yeah. Yeah, so مطلب جب بھی ہم پڑھیں گے دیٹس ہیپننگ. تو اس کی مجھے تھوڑی سی مطلب یہ جاننا ہے کہ مطلب یہ ایک ایسا کانٹیکسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک پریزنٹ اور اس میں بتایا ہے. میں ایکسپلین نہیں کر پا رہی ہوں کوشچن کہ کوشش کریں, کیونکہ میں خود نہیں بنانا چاہ رہا آپ کا کوشچن. مطلب درود مطلب ایک ایسا پروفاؤنڈ ایسا کیا کنیکشن ہے مطلب درود شریف کا, کہ ایک یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں, تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے, تو وہ بھی ہر وقت کے ہی کانٹیکسٹ میں, جب بھی ہم وہ آیت پڑھیں گے تو وہ مطلب پریزنٹ ہی کانٹیکسٹ میں ہے وہ. تو میں ایکسپلین نہیں کر پا رہی تھوڑا, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, پریزنٹ ٹینس کا کیا تعلق ہے, مطلب what are you trying to ask me? میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں اتنی پروفاؤنڈ مطلب اتنا یہ ڈیپ کانسیپٹ ہے, اس کو کس طرح سے ہم لوگ مطلب ہمارے یہاں بہت کیجولی اس چیز کو لیا جاتا ہے کہ بس درود شریف پڑھ لو, یہ چیز ہے. تو اس چیز کو بہت ڈیٹیلڈ نہیں ضرورت ہے کہ ایک یہ اتنا مطلب امپورٹنٹ ہے. کہ لائک اللہ از آلسو ڈوئنگ دس اینڈ وی ہیو ٹو ڈو دس, مطلب یہ ہماری ذات کے لیے کتنا بینیفیشیل ہو سکتا ہے. Let me think about what you're trying to. Okay, so what you're saying is, why is there not enough درود towards our امپورٹینس Prophet? نہیں, اس کی امپورٹینس اس طرح سے کیوں نہیں ایکسپلین کی گئی کہ ایک کام جو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بتا دیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی امپورٹینس اس طرح کیوں نہیں ہمیں بتائی گئی؟ درود شریف سے زیادہ امپورٹنس کس چیز کی بتائی جائے, ہمیں تو بڑی کھل کے بتائی جاتی ہے کہ درود ایکچولی وی آر ویری موسٹ آف دس آئی ہوپ آر ویری کلیئر کہ درود جو ہے نا وہ کتنی ضروری چیز ہے. بٹ لائک what you're saying is what you're saying is, let me just maybe you that's correct me if I'm wrong. میں ابھی تک نا وہ present tense میں پھنسا ہوں آپ کی somehow. Because that actually led to a totally different kind of question. میرے ذہن میں کچھ اور سوال بن رہا تھا آپ کا والا, میں سمجھ گیا ہوں. Let me just try and get sense out of this. کہ ہر وقت درود چل رہا ہے نبی علیہ السلام کے اوپر, تو اتنا بڑا ایک فینومینا چل رہا ہے دنیا میں, کائنات میں, فرشتے کائنات میں ہے نا, تو ہمیں یہی نہیں بتایا جاتا کہ ہر وقت ایک خاص ڈائریکشن میں, نبی علیہ السلام کی ڈائریکشن میں ہر طرف سے درود آ رہا ہے, اور ہمیں یہ بات دکھائی کیوں نہیں جا رہی کہ اتنا بڑا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے درود کا, پراپر پروسیس ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پریزنٹ ٹینس میں بول کے پروسیس بتا دیا نا. So I think I've covered it in one of my videos in detail of how this whole universe, اسی درود کے اوپر ہی. I hope you have seen all of this. This was a pretty old video, but this is a process that's going on. اور میں نے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, نبی کو پہچانو نبی کیا ہوتا ہے نا, یہ ویڈیو ہے, تو جس میں اس آیت کے اوپر بہت بڑا نے زور ڈالا ہوا ہے. تو that's why I thought کہ آپ present tense کی بات کریں. Maybe that's why I'm just assuming that you've seen that video. So ہر وقت درود چل رہا ہے, اور ایک خاص ساؤنڈ ہے اور ایک خاص ڈائریکشن ہے, کیونکہ نور ہے نا, درود تو نور ٹرانسفر ہو رہا ہے, and it is going towards our Prophet sallallahu alaihi wasallam all the time. Okay, and it is only the Muslims who don't really, well, the humans don't really see it, and Muslims don't do it often enough to become a part of that process. You need to know what is that process, and once you know the process, you'll try and become the part of that process. As soon as you become the part of that process, then you'll find out. جب وہ تصوف کی بات آئے گی نا,
تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ تصوف میں میں اتنا بڑا بلیور کیوں ہوں. اور قرآن پاک نے بڑا کلیئرلی بتایا. اب جس بندے کو یہ پورا پروسیس نظر نہیں آ رہا کہ ہر وقت سائے فرشتے درود پڑھیں, نبی اسلام تک درود چاہ رہا ہے. اٹس لائک مور آف لیٹس جسٹ سے میگنیٹک, وہ جب آپ زمین کا سمجھ لیں فار ایگزامپل, ایک پلانٹ کا میگنیٹک پول دیکھتے ہیں اور اس کی میگنیٹک پول دیکھتے ہیں تو دکھاتے ہیں نا آپ کو. جب آپ گوگل کریں آپ تصویر نظر آ جائے, فزکس کا کانسیپٹ ہے نا. تو بالکل اسی طریقے سے آپ کائنات کو بھی یہ دیکھیں کہ ہر وقت درود ایک خاص شخصیت پہ, اللہم صلی علی محمد, ہمارے نبی علیہ السلام پہ پورے کائنات میں ہر وقت درود جا رہا ہے. کروڑوں اربوں خربوں فرشتے ہر وقت درود, اللہ تعالیٰ خود درود بھیج رہے ہیں. خوش پھر اللہ تعالیٰ ہی بھیج رہے ہیں تو پھر تو مطلب اینڈ آف اسٹوری ہو گئی ہے. بٹ ہی عز و جل از ٹیلنگ اس کہ میں نبی پہ درود بھیجتے رہو ہر وقت. اینڈ as soon as we started doing that at that sort of a consistent frequency, consistency and that sort of correctness, تو ہم بھی اس سسٹم کا پارٹ بن رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ہم سسٹم کا پارٹ بن رہے ہوتے ہیں تو we become elevated in our very core of spirituality. We become that much more elevated spiritually and we become a part of that system. And when we become a part of that system, then we know and we should know کہ اس سسٹم اور اس سسٹم کا جو آپس میں برج ہے نا اور تعلق ہے, وہ you can cross that bridge as well spiritually, of course. Now again it's kind of a hard concept for many people. بہت میں اوور ویلم نہیں کرنا چاہ رہا کسی کو. تصوف کے اوپر میں ویسے بھی لمبی بحث نہیں کرتا ہوتا. I don't want my youth to go into tasawwuf. I want them to come out of this whole psychology of اگر اتنی کمپلیکیٹڈ کلچر میں ہم رہتے ہیں, اس میں اسلام بھی ڈالیں, تصوف بھی ڈال دیں, پاکستان بھی ڈال دیں, تو یہ تینوں ٹرائنگل, یہ ٹرائیفیکٹا تو مار ہی دے گا بندے کو. سو لیٹس جسٹ کلین دا کلچرل سائیکالوجی اینڈ دین پٹ دا اسلامک سائیکالوجی ہیئر. تصوف کے اوپر بعد میں کر لیں گے. بٹ درود جو ہے نا, اور جس طرح کا مرضی درود, جس بھی مرضی طریقے سے, صحابہ کے پاس بھی جو الگ الگ, کیونکہ ایک درود نہیں ہے خالی, نبی علیہ السلام پہ الگ الگ طریقے سے درود بھیجنے کی بڑی تواتر کے ساتھ ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس. مگر درود ابراہیمی جو ہے نا, وہ ہم سب کو نماز کی وجہ سے یاد کرا رہتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اینڈ دین we go into a totally different realm کیونکہ we are part of that process now. اور اس لیے بائی ہک اور بائی کروک, چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے, جیسے آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں تو آپ نماز پڑھتے ہیں 5 دفعہ, اور ہر نماز کی آخری رکعت میں درود پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہر نماز کی آخری رکعت میں, تو آپ 5 دفعہ اس سسٹم کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. اور جیسے آپ اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں آپ کو ایلیویشن ملتی ہے. جیسے وہ کو ایلیویشن ملتی ہے تو نماز مومن کی معراج ہو جاتی ہے, آپ ایلیویٹ اوپر چل جاتے ہیں. اب وہ کس لیول تک جا سکتے ہیں, کتنا اوپر چل جاتے ہیں, یہ ایک الگ کہانی ہے. بات جس کو تصوف پہ نہیں یقین, تو اس کو اتنی سی سمپلسٹی سے یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ میں نے ابھی کیا بیسک سی ایگزامپل دی ہے. سو اٹس سچ اے سمپل کانسیپٹ. اور میں آپ کو ٹوٹکا نہیں بتا رہا ہوں ہوا میں اڑنے کا, میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں اسپرچولی اٹ از ایز ایویڈنٹ ایز ڈے لائٹ کہ نبی اسلام نے کہا نماز مومن کی معراج ہے. تو آپ کو خود سمجھ آ جانی چاہیے کہ نماز مومن کی معراج ہے. یہ کوئی میٹافور سملی نہیں ہے, محاورے میں نہیں استعمال ہوا ہے, it's a literal hadith. You know what I'm saying? How? Well, there are so many ways the Quran is trying to tell us. But discussion of a totally different session. We'll do it. اب تصوف کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. بس اسی سوال کے توسط سے ہم سب ایک دفعہ ضرور ابھی درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. So make sure you understand درود کیا چیز ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے واقعی میں پریزنٹ ٹینس کا بتا کے پروسیس آئیڈینٹیفائی کر دے کہ پروسیس ہے, یہ پروسیس ہے.